حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی زندگی کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی خلوص، عبادت، غفلت اور انسانیت کے ساتھ محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ ان کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جنہیں اسلام میں اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سیدۃ النساء یعنی عورتوں کی سردار کے لقب سے نوازا۔ ان کی شخصیت اسلامی معاشرتی اخلاقی تعلیمات کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی پیدائش بعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند سال بعد ہوئی۔ یہ دور مکہ مکرمہ میں اسلام کی ابتدائی جدوجہد کا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار کفار مکہ کی سخت مزاحمت اور ظلم و ستم کا سامنا کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی جب ان کے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت اور حمایت کی ضرورت تھی۔ ان کی پیدائش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے ایک نعمت قرار دیا۔ قرآن میں براہ راست حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ان کی عظمت و فضیلت کو کئی آیات میں بالواسطہ طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں اہل بیت کی تکمیل کا ذکر ہے۔ اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ تم اہل بیت سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ یہ آیت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی پاکیزگی اور فضیلت کی دلیل کے طور پر مانی جاتی ہے۔ مفسرین اور علماء کرام نے اہل بیت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو شامل کیا گیا ہے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی عورت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ وہ عورت قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایک آیت کے صحیح تلفظ اور معنی کو سمجھنے میں مشکل محسوس کر رہی تھی۔ اس نے حضرت فاطمہ سے مدد کی درخواست کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نہایت محبت اور خلوص کے ساتھ اس عورت کو قرآن کی آیت کا صحیح مطلب سمجھانے لگی۔ عورت نے بارہا سوالات کیے، لیکن حضرت فاطمہ نے کبھی تھکن یا جھنجھلاہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ وہ ہر بار نرمی اور محبت سے جواب دیتی رہیں، یہاں تک کہ عورت نے صحیح طرح قرآن کی آیت کو سمجھ لیا۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ الزہرا کی علمیت، ان کی عاجزی اور دوسروں کی مدد کرنے کے جذبے کو ظاہر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی تعلیم دینا اور علم بانٹنا ایک صدقہ جاریہ ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی زندگی میں اس تعلیم پر مکمل عمل کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق انتہائی گہرا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ساری رات نماز پڑھتی تھیں اور اللہ سے دعا کرتی رہتی تھیں، اور اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ دعا کرتی تھیں، خاص طور پر مسلمانوں کی بھلائی اور امت کی سلامتی کے لیے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا، جو ان کی روحانی عظمت اور تقویٰ کا ثبوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت فاطمہ الزہرا کا مقام اتنا بلند تھا کہ انہوں نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جو اسے خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک اور نمایاں پہلو ان کا اخلاق اور دوسروں کی خدمت کا جذبہ تھا۔ وہ گھر کے تمام کام خود کرتی تھیں اور کبھی کسی شکایت کا اظہار نہیں کیا۔
وہ اپنی زندگی کو سادگی اور عاجزی سے گزارنے میں فخر محسوس کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مالی حالت بھی بہت سادہ تھی۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس ایک فقیر آیا اور اس نے کچھ کھانے کی درخواست کی۔ حضرت فاطمہ نے اپنے گھر میں صرف چند دانے جو پائے وہ وہی فقیر کو دے دیے۔ ان کے اس عمل نے یہ ظاہر کیا کہ ان کے دل میں انسانیت کے لیے کس قدر محبت اور ہمدردی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بہت قریب تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس جاتے اور ان سے ملاقات کرتے۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے لیے دنیا میں سب سے محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت فاطمہ کا خوب خیال رکھتے تھے اور انہیں اپنی دعاؤں میں شامل کرتے تھے۔ ایک بار حضرت فاطمہ زہرا کی طبیعت خراب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی میں بہت سی مشکلات آئیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ان کی شادی ایک سادہ تقریب میں ہوئی اور ان کی ازواجی زندگی بھی سادگی اور تقوی کی مثال تھی۔ وہ گھر کے کام خود کرتی تھی اور حضرت علی کی مکمل حمایت کرتی تھی۔ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے بہت صدمہ محسوس کیا، لیکن اس موقع پر بھی انہوں نے صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چند ماہ کے اندر ہی حضرت فاطمہ زہرا بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔